بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، ان کی دریا دلی، ان کے تقوی، خلافت کے دوران ان کے عدل و مساوات کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کی خلافت کے دوران مالیاتی نظام، ان کی مالیاتی پالیسیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی خلافت کے دوران زکوٰۃ اور مالیاتی پالیسی کے نظام کو آگے بڑھایا۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، سو اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف۔ ناظرین، عمران بن عبداللہ بن طلحہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے، اپنے معمول کے دروازے سے داخل ہوئے تو کوئی شخص آپ سے ٹکرا گیا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص خنجر یا تلوار سے مسلح ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم ادھر کس لیے آئے؟ اس نے کہا، میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، آخر کیوں؟ اس نے کہا، یمن میں آپ کے عامل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھ سے اس کی شکایت کیوں نہ کی؟ پھر اگر میں تم سے انصاف نہ کرتا یا اپنے عامل کی حمایت کرتا تب تم مجھ سے یہ سلوک کر سکتے تھے۔ پھر آپ نے وہاں موجود لوگوں سے دریافت فرمایا، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ لوگوں نے کہا، امیر المومنین، دشمن کو اللہ نے قابو میں دے دیا ہے، لہٰذا قتل کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، جاؤ کوئی ضامن لے کے آؤ، میری خلافت میں تم کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہوگے۔ وہ اپنی قوم کا ایک ضامن لے آیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ناظرین، قتل کا ارادہ کرنے والے پر مکمل قابو پا جانے کے بعد اسے معاف کر دینا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور چشم پوشی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے آپ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ انانیت اور خواہشات پرستی آپ سے کوسوں دور تھی۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت سے تعلق نہایت مضبوط تھا۔ جہاں یہ خوبیاں آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث ہیں، وہاں دنیاوی سیاست کے لحاظ سے بھی نہایت حکیمانہ تاثیر رکھتی ہیں۔ مثلا اگر اس شخص کو قتل کر دیا جاتا یا اسے سخت سزا دی جاتی تو کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ بفر جاتے یا موقع ملنے پر انتقام لینے کے لیے کوئی شورش برپا کر دیتے، لیکن آپ کے معاف کر دینے سے اس کے قبیلے اور خاندان ہی کے افراد نے اس کی اس گھناؤنی حرکت پر اسے سرزنش کی۔ اس طرح یہ فتنہ اٹھنے سے پہلے ہی دب گیا۔ یقیناً معاف کرنے والا لوگوں کے دل جیت لیتا ہے اور ان کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عجز و انکسار کی اگر بات کریں تو اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی یعنی وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ اللہ عز و جل نے مومنوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے پہلی خوبی عجز و انکسار بتائی ہے۔ خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس خوبی سے بدرجہ اتم متصف تھے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا اخلاص تھا۔ عبداللہ رومی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اٹھتے تو وضو کے لیے خود ہی پانی لے لیتے۔ آپ سے کہا گیا کہ خادم کو حکم دے دیا کریں تاکہ وہ آپ کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کر دیا کرے، تو آپ نے فرمایا، نہیں، رات کا وقت ان کی آرام کا ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کبر سنی اور معاشرے میں بلند مقام و مرتبے کے باوجود رات کے وقت خادم کو نہ اٹھانا آپ کی رحمت و شفقت اور تواضع کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حالانکہ خدمت گزاروں کو اللہ نے مخدوموں کا فرما بردار بنایا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کا جنہیں اللہ نے اس کا فرما بردار بنایا ہے خیال رکھے، ان کے احساسات، جذبات، ضروریات اور آرام کا مکمل خیال رکھے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور انسانی ضروریات انہیں بھی لاحق ہیں۔ ان پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ کے تواضع اور عجز و انکسار کی نہایت عمدہ مثال یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ ان کے آداب میں سواری سے نیچے اتر پڑے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا خیال کرتے ہوئے احتراماً سواری سے اتر آئے۔ ناظرین کرام، حیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف خوبیوں میں سے ہے۔ اس خوبی سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب مزین کیا تھا۔ یہ بڑا بیش بہا وصف ہے۔ آپ خیر اور بھلائی کا مرکز اور رحمت و شفقت کا منبع تھے۔ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر حیا والے تھے۔ ایک دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ گھر میں ہوتے، دروازہ بند ہوتا، تب بھی آپ اپنے بدن پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ حیا کی وجہ سے دوران غسل سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی باحیا تھے۔ حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ کی بیوی کی لونڈی بنانا کہتی ہیں کہ جب آپ غسل فرماتے اور میں آپ کے لیے کپڑے لاتی تو مجھ سے فرماتے، میری طرف نہ دیکھو کیونکہ مجھے دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے بارے میں بہت سی احادیث نبویہ وارد ہیں، جس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ جہاں تک آپ کی عفت، پاک دامنی اور برے اخلاق سے دوری کا تعلق ہے تو اس میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے درست ہوگا، کیونکہ زمانہ جاہلیت یا اسلام میں آپ کی اخلاقی کمزوری کا ایک واقعہ بھی منقول نہیں۔ خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے کبھی برائی کی نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مزید فرماتے ہیں، جب سے میں نے دائیں ہاتھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے، اس ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ جاہلیت یا اسلام کسی زمانے میں کبھی شراب نہیں پی، نہ کبھی بدکاری کا مرتکب ہوا۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے زیادہ سخی اور کریم انسان تھے۔ آپ کی سخاوت کے واقعات اور اثرات تاریخ اسلامی کا ایک لازوال اور سنہرا باب ہیں۔ غزوہ تبوک میں مجاہدین کی تیاری، مسلمانوں کے لیے بئر روما کی خریداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع، عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قحط سالی کے دوران پورے قافلے کے غذائی سامان کی فقراء میں تقسیم کا ذکر جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ ہر جمعے کو ایک غلام یا لونڈی آزاد کرتے تھے۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد تقریباً 2400 ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بہت بڑے سخی تھے، کہ ذمے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50,000 درہم تھے۔ ایک دن سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کی رقم کا بندوبست ہو گیا ہے، لہٰذا وصول کر لیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ رقم آپ ہی کی ہے، اسے اپنے اچھے کاموں میں لگا لیں۔ جود و سخا کی عظیم خوبی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت منفرد تھی۔ آپ نے اپنا مال اللہ کے دین کی خدمت، اسلامی سلطنت کی تعمیر و ترقی، جہاد فی سبیل اللہ اور معاشرتی کاموں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا، اور اس میں کبھی کسی بخل سے کام نہ لیا۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بہادر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کا جہاد کے لیے نکلنا اور ہر غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا آپ کی شجاعت کی واضح دلیل ہے۔ جہاں تک غزوہ بدر میں پیچھے رہنے کا تعلق ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مجاہدین بدر میں شمار کیا اور آپ کو غنیمت سے بھی حصہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہیں اصحاب بدر میں شامل کرنے کے بعد کسی کو اس پر کلام کرنے کا حق حاصل نہیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حدیبیہ کے روز قریش کے ہاں جانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ درپیش حالات میں سفارت جان جوکھوں میں ڈالنے کا کام ہے، لیکن آپ کو آپ کی مردانگی اور شجاعت ہی نے حکم رسول کی تعمیل پر آمادہ کیا۔ ایسے حالات میں سفارت کی ذمہ داری قبول کرنا کسی بہت بڑے بہادر اور نابغہ روزگار ہی کا کام ہو سکتا ہے۔
یہ بات درست ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، لیکن باصلاحیت بہادر انسان کے علاوہ کسی بزدل آدمی کے لیے اسے قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ ناظرین، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے گھر میں محاصرہ کر لیا گیا تو باغیوں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ نمبر 1، خلافت سے دستبردار ہو جائیں، اور نمبر 2، اپنے بعض عاملوں کو معطل کر کے ان کی جگہ ہمارے آدمی مقرر کریں، ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، باغیوں کی کوئی بات قبول نہیں کی، آپ نے جان کی قربانی دے دی